مسجد نبوی کے فضائل و آداب۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح بخاری۔ مدینہ منورہ میں داخلے کے بعد قیام گاہ پر اپنے سامان کو رکھیے، غسل کیجئے یا وضو ہی کر لیجئے، عمدہ لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، پھر مسجد نبوی کی طرف چلیے۔ پورے راستے درود شریف کا ورد کرتے رہیے۔ داخلے کے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک کہہ کر تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے باب جبریل یا کسی بھی دروازے سے دائیں پاؤں کے ساتھ اندر داخل ہو جائیے۔ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں پہنچ کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات تحیت المسجد پڑھیے، پھر خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور خوب توبہ و استغفار اور دعا کیجیے۔ روضہ مطہرہ پر حاضری۔ نماز تحیت المسجد کے بعد روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں۔ اگر آپ ریاض الجنہ میں ہیں تو قبلے کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھ کر بائیں طرف مڑ جائیے، اور اگر آپ باہر صحن میں ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں اور سیدھے چلتے ہوئے روضہ مبارکہ پر پہنچ جائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حجرہ جس کے چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس حجرہ مبارکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 محبوب صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرمائیں۔ وہیں ایک مزید قبر کی جگہ بھی باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ نہایت ادب سے کھڑے ہو کر اور اپنا چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف کر کے کھڑے ہوں اور اپنے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تصور باندھیں اور یہ خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں باحیات ہیں، میری حاضری سے واقف ہیں اور میری معروضات سن رہی ہیں۔ سنہری جالیوں میں جو بڑا حلقہ بنا ہوا ہے وہاں ادب کے ساتھ انتہائی خشوع و خضوع اور درمیانی آواز سے سلام عرض کیجیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپتے جسم اور لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ ادا کیجیے اور محسن فروزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، فروزے کی جالی پہ سر رکھ کے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپتے جسم اور لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ ادا کیجیے اور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تصور کیجیے، اور پھر نئے عزم و حوصلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر دل و جان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا ارادہ کیجیے۔ پھر ایک ہاتھ آگے بڑھ کر دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ذرا دائیں طرف بڑھ کر تیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ عمر بن الخطاب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد روضہ اقدس سے ہٹ کر جہاں سہولت سے جگہ میسر ہو قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے والدین، تمام عزیز و اقارب اور پوری امت کے لیے خوب دعائیں مانگیے۔ MIS کے کارکنان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ روضہ اقدس کو پیتل کی جالیوں اور دیگر اطراف کو لوہے کے جالیدار دروازوں سے بند کر رکھا ہے۔ مواجہ شریف کی طرف تینوں مزارات متبرکہ کے مقابل تقریباً 6 انچ قطر کے گول گول خانے ہیں۔
ایک دروازہ بھی ہے جو مثل تمام دروازوں کے ہر وقت بند رہتا ہے۔ اس عمارت کو مقصورہ شریف کہتے ہیں۔ گنبد خضرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر گنبد خضرا ہے، جس کی زیارت کرنے کی سعادت ہر مسلمان کے دل کی تمنا اور آرزو ہے۔ صالح عہد میں سب سے پہلے سن 678 ہجری میں الملک المنصور قلدون نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گنبد بنایا تھا، جو نیچے سے مربع اور اوپر سے 8 گوشوں کا تھا اور لکڑی کے تختوں اور سیسے کی پلیٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سن 886 ہجری میں الملک اشرف قائد بائی نے سنکر جمالی کو مسجد کی تعمیر اور مرمت کی خدمت پر مامور کیا۔ اس تعمیر کے وقت گنبد کا رنگ سفید تھا، جسے القبۃ البیضاء کہا جاتا تھا۔ سن 888 ہجری میں سلطان قائد بائی نے روضہ اقدس میں پیتل کی نہایت خوبصورت جالیاں بنوائی اور اس میں قبلے کی جانب روضہ اقدس میں ایک جھروکا، باب فاطمہ اور باب تہجد بھی بنوائے۔ کچے فرش کو تبرکن اسی طرح رہنے دیا، لیکن 10ویں صدی ہجری کے وسط میں سلطان سلیمان رومی نے روضہ اقدس کا فرش سنگ مرمر کا بنوایا، جو آج تک موجود ہے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقصورہ شریف کا طول 16 میٹر یا تقریباً 52 فٹ اور عرض 15 میٹر یا تقریباً 49 فٹ ہے۔ چاروں گوشوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون ہیں، جن کی بلندی چھت تک ہے۔ سن 980 ہجری میں سلطان سلیم ثانی نے روضہ اقدس کا قابل رشک گنبد بنوایا، جسے رنگین پتھروں اور زردوزی سے مزین کیا گیا۔ گنبد کی پشت پر اپنا نام بھی کندہ کرایا۔ سن 1233 میں سلطان محمود نے گنبد نبوی کو اثر نو تعمیر کرایا۔ پہلے گنبد کا رنگ سفید تھا، مگر 1255 ہجری میں اس گنبد پر سبز رنگ کرایا گیا اور جبھی سے اسے گنبد خضرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ گنبد خضرا ہے جسے عاشقان رسول اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں، اور قسمت والے جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کی تجلیاں ان کے دلوں میں ہدایت کا نور، آنکھوں میں ایمان کی روشنی اور روح میں سرور پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ محراب نبوی، اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوئی ہے وہ 9 فٹ سنگ مرمر کے ایک ہی ٹکڑے کی ہے، جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت میناکاری کی گئی ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون بنے ہوئے ہیں۔ محراب کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ محراب کی مغربی جانب ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے قدیم حصے کی پشت پر قبلے کی سمت 3 فٹ اونچی پیتل کی جالیوں کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محراب النبی کے دائیں بائیں
پیتل ہی کے 2 دروازے بنے ہوئے ہیں۔ ان دروازوں اور جالیوں سے آگے کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اضافہ کرتا ہے۔ آج کل مسجد نبوی میں امام صاحب اسی جگہ کے اگلے حصے میں امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس محراب پر تاریخ تعمیر سن 182 ہجری درج ہے اور سلطان شرف ابو النصر کے دور کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی کے منبر نبوی کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے منبر کے پائے جنت کی سیڑھی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرا منبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی ہوگا۔